الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ مدنیہ آیت نمبر 80 آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اس مبارک صورت کے اندر یہودیوں کی شرارتوں کا، ان کی خباثتوں کا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر چل رہا ہے گزشتہ چند آیات سے، اور آگے بھی چند آیات تک یہی مضمون تقریباً چلے گا۔ گزشتہ کل والی آیات مبارکہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ یہودیوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو علماء پر مشتمل ہے، اور علماء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آسمانی کتابوں کو جاننے والے تھے، اور آسمانی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ یہ جو علماء والا طبقہ تھا، انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی اور اس حلیے کو جو سرکار نے بیان کیا اس کو بگاڑ دیا۔ وہاں پر بیان تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خوش شکل ہوں گے اور گمریالے بالوں کے مالک ہوں گے اور ان کی آنکھیں سیاہ ہوں گی۔ ان ظالموں نے جو عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کے متعلق جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ وہ لمبے قد کے ہوں گے، آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی اور بال ان کے سیدھے ہوں گے۔ چنانچہ یہ تحریف کی بنیاد پر یہ بھی مردار ٹھہرے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا کہ جو منافقین کا تھا، یعنی کہ وقتی طور پر مصلحت کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، ڈر یا خوف کی بنیاد پر اسلام قبول کرتے، لیکن جب اپنے جتھے کے پاس جاتے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے، ان کو جا کر کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو جن کے پاس جا کر کہتے تو وہ ان سے کہتے کہ ظالموں اپنی زبان پر قابو رکھا کرو، اللہ نے جو باتیں تم پر کھولی ہیں کیا کہ یہ اسلام سچا ہے، نبی سچا ہے، ان باتوں کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، اگر تم ظاہر کرو گے تو کل کو دلیل بن جائے گی اور یہ رب کے سامنے ہمارے متعلق ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جھگڑا کریں گے، لہذا ان کو باتیں ساری مت بتایا کرے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو جاہل قسم کا تھا کہ جن کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا، صرف امیدیں تھیں، ان امیدوں کی بنیاد پر جیتے تھے کہ جی ہم چونکہ یہودی ہیں اور ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے، ہم حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس بنیاد پر ہمارا بیڑا حضرت ابراہیم پار کروا دیں گے، اور جھوٹی جھوٹی تمنائیں ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ اور چوتھا طبقہ جو تھا وہ یہودیوں میں سے ان لوگوں کا تھا کہ جنہیں خود آتا کچھ نہیں تھا، لیکن چوتھا طبقہ وہ تھا یہودیوں کا کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں لکھ لی تھی، اور لکھنے کے بعد ان چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں سے کہا کرتے تھے یہ بات جو ہم نے لکھی ہے یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے لکھی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے باتیں ان کو سنا کر یا ان کے مطلب کی باتیں ان کو بتلا کر ان کے دل کو مائل کرنا اور ان کے مال کو ہتھیانا۔ یہ چار قسم کے گروہ تھے یہودیوں کے اندر، اور ان چار قسم کے گروہوں کا اللہ نے سابقہ آیات کے اندر بیان بھی کیا اور ان کے انجام سے بھی ڈرایا اور مسلمانوں کو پریشانی سے بچایا کہ تمہیں ان کے ایمان کی امید ہے، ان کا ایمان لانا ناممکن ہے، اس بنیاد پر کہ یہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگلی بات سنیے جناب، آگے والی جو دو آیات مبارکہ ہیں، ان دو آیات مبارکہ کے، تین آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجات کا اصول بیان کیا ہے۔ نجات کا اصول بیان کیا ہے کہ نجات کیسے ممکن ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں یہ کام یوں کر لوں، بھلے یہ کام نہ کر لوں، میری نجات ہو جائے گی۔ یہودیوں کا ذہن بھی ایسا ہی تھا، ان کا عقیدہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا،
غلط عقائد اپنے دل میں بغیر اللہ کے بتلائے، اپنے نبی کے بتلائے، انہوں نے دل کے اندر ان کو جگہ دے دی تھی اور انہی عقائد پر ان کی زندگیاں گزرتی تھی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ختنہ کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے، یہ تیشہ نہیں ہوتا، تیشہ کلاڑی سے جو چھوٹا ہوتا ہے جس کا منہ یوں موڑا ہوتا ہے، اس سے انہوں نے اپنا ختنہ کیا۔ یہودیوں کے ہاں بھی ختنے کا رواج رہا اور یہودی حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے ختنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ختنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی شرمگاہ ہے، یہ اس کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے اس چمڑے کو کاٹا جاتا ہے۔ جو 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں ان میں سے ختنے کا ہونا بھی ہے، یہ سنت میں سے ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن جو ہے وہ بال وغیرہ صاف وغیرہ کروانے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی ختنہ کر لی جائے۔ ختنہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ختنہ اگر نہ کیا جائے تو انسان کا جو جسم ہے، مثال کے طور پر یہاں سے آگے والا جو حصہ ہے یہ انسان کے ظاہری بدن کا حصہ ہے اور اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے، اس کو گندگی سے بچانا لازمی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹی جاتی ہے تو ناف کے کٹنے کے بعد انسان کی شرمگاہ کے سرے کے اوپر چمڑا آیا ہوتا ہے، وہ چمڑا اگر نہ ہٹایا گیا انسان پیشاب کرے گا تو قطرہ اس کے اندر رہے گا۔ انسان بالغ ہونے کے بعد اگر انسان بستر ہوتا ہے اس کے اندر قطرہ رہتا ہے، تو شریعت نے پاکی کا حکم دیا، یعنی اس کو ہٹاؤ اور اس کو اوپر سے کاٹ دو تاکہ ناپاکی کا وجود ختم ہو جائے۔ جمعے والے دن ایک صاحب نے مجھے بتلایا لیاری کے ایک نامی گرامی بندے کے متعلق کہ جو پوتوں کا مالک ہے، جب یہ آخری حج ہوا تھا بھی اس حج سے پہلے اس بندے کی ختنہ کروائی گئی، ٹھیک ہے، اس بندے کی ختنہ کروائی گئی۔ یہ ختنہ کرنا یہ بے حد ضروری ہے، یہودی بھی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ختنہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ختنہ کرنا پڑے گا۔ ختنہ چھوٹی عمر میں کروا لیا جائے تو اچھا ہے، بڑی عمر کے اندر اگر انسان کرواتا ہے تو دقت کا سامنا ہوتا ہے اور پھر انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نائی کے سامنے جائے گا، کھولے گا شرمگاہ کو، نائی کے سامنے جا کر شرمگاہ کو کھولے گا تو یہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ جو بندہ بھی ختنہ شدہ آئے گا، جو بندہ بھی ختنہ شدہ آئے گا اس کو حضرت ابراہیم پکڑ کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہودی ختنہ کرتے تھے، مشرکین ختنہ نہیں کرتے تھے، بعض مشرکین بھی کرتے تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے کیونکہ ہم ختنہ کیے ہوئے ہیں، ابراہیم کی سنت کو پورا کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ان کا عقیدہ تھا نا، اس عقیدے کو نہ تو خدا نے کتاب کے اندر بیان کیا نہ ہی نبی نے اپنے فرمان کے اندر بیان کیا، ان جوان کے بچوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ دنیا کو پیدا ہوئے 7000 سال ہو گئے، کتنے؟ 7000 سال ہو گئے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن کے لیے ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس حساب سے 7000 سال کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد باہر آ جائیں گے۔ ایک ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ جہنم کے اندر صرف اور صرف جنت کے اندر صرف اور صرف اگر کوئی جائے گا تو وہ یہودی جائیں گے یا وہ عیسائی جائیں گے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ چوتھے نمبر پر ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اولاً تو ہم جائیں گے نہیں، کیوں کہ ہم حضرت عزیر کے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، لہذا ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ پانچواں ان کا عقیدہ یہ بھی تھا ہم صرف اتنے دن کے لیے جائیں گے جتنے دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اور پیچھے ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی گویا کہ 40 دن کے لیے۔ یہ ان کے نظریات تھے، یہ ان کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان عقائد کا قرآن و سنت سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب تعلق نہیں ہے، ان عقائد کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے، اینڈ میں جا کر کیا ہوگا؟ تباہی پلس بربادی، تباہی پلس بربادی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کسی کی خطرہ نہیں ہوئی یا کوئی ہمارا جاننے والا ہے ابھی تک خطرہ اس کی نہیں، تو اس کو بول دے حضرت والا سامنے نائی بیٹھا ہوا ہے،
اب تو اگر موچی بھی نہیں کرے گا اتنے بڑے کی کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ختنہ لازمی کروا لیا کر، اس میں بے جا تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ختنہ کو تو الحمدللہ امید ہے کہ کراچی میں رہ کر تو شاید ہی کوئی ایسا ہو، ہاں البتہ ایک مخصوص جگہ کا نام مجھے پتا ہے، نام لوں گا تو پھر لوگ برا مناتے ہیں، وہ ایک برادری ہے جو ختنہ نہیں کرواتی ہے، تو یہ غلط ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کرنا ہے، کھا لو سونے کی اگر لٹکانا ہے اس کے اندر، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کیوں بچا کے رکھتے ہو؟ مستقل بنیادوں پر ناپاکی ہے۔ دیکھو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک نماز کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، بیت الخلاء کے اندر زور لگانے کے لیے آپ لوگ گئے ہوں گے، عزت مآب طبقہ لیٹرین میں برکت کے لیے گیا ہوگا نا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میری پیدائش بھی کراچی کی ہے، میری رہائش بھی کراچی میں، میری پرورش بھی کراچی میں ہوئی ہے، کراچی کی غذا میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، میں حیران اس بات پر ہوں کہ پیشاب کے بعد آپ کو اطمینان کیسے ہو جاتا ہے کہ فوراً آپ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعضاء اگر میرے ڈھیلے ہیں تو آپ بھی ڈھیلے ہیں۔ میں پیشاب کے بعد میں یہاں سے مغرب میں گھر جاتا ہوں، میں جاتے کے ساتھ ہی پیشاب کرتا ہوں، وضو سے پہلے میں 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہوں، پھر نماز کے لیے آتے ہوئے میں سجدہ کرتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہ دنیا کے اندر کو لوہے کی بنی ہوئی جاتی ہے اور نوزل ان کے نیچے پھر ایک دم اوپر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے پورا ہو جاتا ہے۔ ارے سمجھ رہی بات، یہ عام بندوں کا حال ہے۔ تو جس کی ختنہ نہیں ہوئی، اس کا چمڑا آگے آیا ہوا ہے، وہ چمڑے کو اندر سے کیسے صاف کرے گا؟ چمڑے کو کیسے صاف کرے گا؟ جب چمڑا صاف نہیں ہوگا تو جناب والا بدن صاف نہیں ہوگا، بدن پاک نہیں ہوگا، صاف تو ہوگا، پاک نہیں ہوگا، بدن پاک نہیں ہوگا۔ ایسے بندے کے لیے قرآن کی تلاوت، نماز، مسجد میں آنا، دین کا کام کرنا کوئی بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر جن کی ختنہ نہیں ہوئی وہ ختنہ کروا دو، ٹھیک ہے؟ وہ لطیفہ ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ لطیفہ سنا تو نہیں سنا، مناسب نہیں ہے، ملک نے منع کر دیا، ٹھیک ہے جناب والا، نہ خطرے پر بالکل فٹ آتا تھا۔ آری سمجھ رہی بات؟ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ ظاہری بدن ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی جگہ کا خدا نے حکم دیا کہ کاٹو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے نیچے والی جگہ کو دھونا فرض ہے۔ یہی حال ہمارے ناخن کا بھی ہے، یہی حال ہمارے ناخن کا بھی ہے۔ یہ ہاتھ کیا ہمارے ناخن ہے، جہاں تک ہمارا ناخن آیا ہوا ہے، یہاں تک چپکا ہوا ہے، ناخن چپکا ہوا ہے تو یہاں تک یہ ناخن ہے، اس کے نیچے والی جگہ میں پانی پہنچانا فرض نہیں۔ لیکن اگر ناخن بڑھ گیا، بھلے ایک بال برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک بال برابر آگے بڑھ گیا تو یہ حصہ جس کو دھونا فرض تھا اگر اس تک پانی نہیں پہنچا تو چندہ وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا۔ تنگ کپڑے لوگ پہنتے ہیں، یہ بھائی عبدالقادر اور پیچھے بھائی عمر صاحب بیٹھے ہو، درزی ان سے پوچھیں کہ نت نئے ڈیزائن، ان میں سے ایک ڈیزائن یہ بھی ہے کہ ان کو ٹائٹ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ٹائٹ رکھیں تو ٹائٹ رکھنے کے بعد جب اس کو چڑھاتے ہیں تو یہ پورا نہیں چڑھتا، جب پورا نہیں چڑھتا تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ میاں کو دھوکہ دینے کے لیے یوں کرتے ہیں، حالانکہ وضو کے اندر اس ہڈی سمیت دھونا فرض ہوتا ہے، اس ہڈی سمیت دھونا فرض ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا، ہمارے نبی نے قمیض ایسی پہنی ہوئی تھی کہ جس کی آستینیں چڑھ نہیں رہی تھی مکمل طور پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قمیض نہیں اتاری بلکہ یوں کر کے اپنے ہاتھ کو نکالا، یوں کر کے ہاتھ کو نکالنے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ کو مکمل دھویا، امت کو پیغام دیا کہ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ جان چھڑانے والی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی فرض ہے، وضو کے اندر داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کیا کرتے تھے تو ہاتھ کو یہاں سے لے کر یہاں تک دھویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں تو کہا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کل قیامت والے دن مسلمانوں کے وضو کے اعضاء پر کنگن پہنائے جائیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری باری آئے تو مجھے کنگن یہاں تک پہنائے جائیں، ٹھیک ہے جناب والا؟ تو یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے ابو ہریرہ جب یہاں تک دھوتے ہیں تو لازماً اس حصے کو بھی دھوتے ہوں گے، لیکن ہماری مثال کیا ہے کہ کم سے کم مختصر کرنے کے چکر میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگلی بات سن لیے جناب، ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسا کرنا۔ آپ لوگوں کو بات نہیں آتی؟ دائیں بائیں نہیں، پھر موضوع خراب ہو جائے گا، پھر ملک کہے گا گالیاں دیتا ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ اب سنو، ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسا کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ میری انگلی ہے، یہ گیلی ہو گئی، اس کو میں گھما دوں، یہ ہو گیا مسا، یہ کیا ہو گیا؟ مسا۔ اور ایک ہوتا ہے دھونا، دھونے کا مطلب یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے ایک قطرہ نہیں 3 قطرے کم از کم ٹپکنے چاہیے،
ایک دو تین قطرے جب تک ٹپکیں گے نہیں وہ جگہ دھونے والا فرض پورا نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں آپ کو. ایک ہے مسا کرنا، یہ مسا ہو گیا، یہ مسا ہو گیا، تر کرنا، گیلا کرنا، اس کا یہ مطلب ہے. اور ایک ہوتا ہے دھونا. تو مسے میں اور دھونے میں فرق ہے. مسے میں اور دھونے میں فرق ہے. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہے. تو 3 دھونے والے ہیں، ایک مسے والا ہے. ایک کس والا ہے؟ اب جب سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی خالی ہاتھ گیلے کر کے یوں کرتے ہیں. یاد رکھیے اعضاء سے دھونے کے بعد کم از کم 3 قطرے نیچے گریں گے تو سمجھا جائے گا کہ دھویا ہے، وگرنہ مسا کیا. ٹھیک ہے. وضو کے اندر ایک فرض ہے مسا کرنا. تو مسے کا کیا مطلب ہے؟ گیلا ہاتھ پھیرنا. لوگ اس کو باقاعدہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کو باقاعدہ پانی سر پہ مار رہے ہوتے ہیں. اگر پانی مارا گیا تو مسا نہ ہوا، یہ تو غسل ہو گیا، دھونا پایا گیا. اللہ نے مسے کا کہا ہے، اللہ نے دھونے کا نہیں کہا. فرق سمجھا گیا جناب؟ ایک مسا ہے، ایک ہو. اسی طریقے سے اللہ کو بھلی بار کرے، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ بالخصوص جو بالغ حضرات ہیں، یہ میری بات کو غور سے سنیں. یہ جو ہمارے کان ہے نا، کان کے اندر والے پورشن کے اندر پانی نہیں پہنچتا. یقینی بات ہے نہیں پہنچتا. جب تک آپ اہتمام کے ساتھ نہیں ماریں گے تو کان کے اندر کی جگہ کے اندر بھی کئی بالوں کی جگہ ہے، یہاں تک پانی پہنچانا غسل کے اندر فرض ہے. اس کا دھیان رکھا جائے. ٹھیک ہے جناب والا. ناف کا سوراخ ہے، باقاعدہ انگلی گھمائی جائے. ٹھیک ہے جناب والا. انگوٹھیوں والی سرکار انگوٹھیوں کو ہلائیں، نیچے والی جگہ پہ پانی پہنچانا فرض ہے. پاؤں کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، آخر والی انگلی عام طور پر ملی ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ کھول کر اندر پانی پہنچانا فرض ہے. ٹخنے ہیں، ٹخنوں میں عام طور پر پیچھے ایڑیاں اور ٹخنے والا جو حصہ ہے یہ سوکھا رہ جاتا ہے، وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے. اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا تو وضو اور غسل ہو جائے گا، وگرنہ نہیں. آج ایک ذاتی بتا رہے تھے، ان کے برابر میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاؤں کے ناخن جیسے بمپر، گاڑی کے بمپر نہیں ہوتا آگے سے، اس نے کہا تھا بمپر، مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے، بمپر کی طرح. اب ظاہر ہے کہ ناخن کے آگے بمپر والا حصہ جو ہے نا، تو اس کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں، ناپاکی اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے یہاں پر یہ باتیں آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی ہانگ کانگ کی باتیں نہیں ہیں جناب والا، نہ PSL 7 کی باتیں ہیں، نہ پریزا ڈرامے کی باتیں ہیں. کہ وہ باتیں ہیں کہ جو ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پاکی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، آپ لیٹرین میں کریں، لیکن کل سے ذرا سوچیے گا ضرور. ٹھیک ہے. پیشاب کرنے کے بعد سوچیے گا ضرور، کیونکہ ہم وہاں سے گیلے کئی لوگوں کو جب میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں جو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو تازہ وائٹ ہاؤس سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی شلواریں گیلی ہوتی ہیں. کیسے پتہ چلے گا یار پیشاب ہے یہ پانی ہے؟ نیچے دری کے اوپر لگا، دری آ گئی نا، وہ بھی ناپاک ہو گئی. اب ہمیں کیا پتا ہے کہ نیچے اپنا پانی ہے یہ کیا ہے؟ اس بنیاد پر ٹیشو استعمال کریں، روئی استعمال کریں، لیکن مسجد کے باتھ روموں کے اندر ڈھیلا استعمال مت کریں. ڈھیلا گھر پر استعمال کریں. نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے استنجے وغیرہ سے فارغ ہوا کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آ رہی سمجھ رہی میں؟ آ رہی سمجھ رہی میں؟ آ رہی ہے نا؟ دوسری بات نمبر 3، یہ جو پاکی ہے نا، یہ جس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا کس پر سے؟ قبروں کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی سواری بھدک گئی سرکار کی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک کو پیشاب کے قطروں سے بچنے کی وجہ سے، اور ایک کو چغلی لگانے کی وجہ سے. یہ دونوں گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. پیشاب کے قطروں والا عنصر بھی ہے، اور دوسرا والا کون سا ہے؟ چغلیاں کھانے والا. چغلی کیا ہوتا ہے؟ چغلی، ابھی تجھے پتہ نہیں وقاص کیا ہوا؟ اب وقاص کو جا کر بولتا ہے کہ لالا زرین نے یوں کیا، اور زرین کو کہتا ہے کہ وقاص نے یوں کیا. چغلی کھانا کیا کرنا؟ یہ دونوں عادتیں بھی ہمارے اندر ہیں. ان عادتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات اپنے پلے سے باندھ دیں، اللہ سمجھ لے ہم سب کو. انسان کا عقیدہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب اس کا اپنے نبی سے علم اور عمل کے اعتبار سے تعلق ختم ہوتا ہے. جو اپنے نبی سے قریب ہوتا ہے عقیدہ بچا رہتا ہے، جو نبی سے دور ہوگا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. یہودیوں کے اندر یہ خواص تھی،
اور اللہ تعالیٰ کی بنا ہمارے اندر بھی وہ عادت آ گئی ہے، ہمارے اندر بھی وہ عادت آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، آپ آگے جا کر کے تو سجاد نے یہ کہا، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ سجاد نے یہ کہا، جائز ہے، لیکن ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ میں کوئی بھی بات کہوں اور آپ میری بات کو کوٹ کرتے رہیں، اور وہ بندہ جس کو آپ نے بتلایا آپ نے پہلے وضاحت نہیں کی کہ پہلی بات سجاد نے حدیث کے مطابق کہی اور دوسری بات اس کی اپنی رائے دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ عقیدے کا بگاڑ اور نبی سے دوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کرنا بھی چاہتا ہے پر کر نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ اپنے عقائد کی فکر کرو جناب، اپنے عقائد کی، دنوں کو منانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، دنوں کو منانے کی اسلام نے اجازت، تو دن منا کر خوش ہونا، کسی کی وہ کر کے خوش ہونا، کسی کی وہ کر کے خوش ہونا، خدا کی قسم اسلام میں گنجائش ہے اعمال کی ہے، کس کی ہے؟ اعمال کی ہے اور عقیدے کی ہے، اعمال کی ہے اور عقیدے کی ہے۔ ان کے دماغ خراب تھے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا واقعہ سنا کر امت محمدیہ کے لوگوں کے عقائد کی حفاظت کا پیغام دے دیا، حفاظت کیا کر دیا؟ پیغام دے دیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے نہیں، تھوڑے تھوڑے ضرور ہیں۔ مثال کے طور جمعرات والے دن مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں، عجیب بات ہے، مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں اور مردوں کی روحیں آ کر آواز لگاتی ہیں اگر گھر پر کوئی اچھا پکا ہوگا تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ سوال آپ خود سوچیے، جب یہاں سے روح نکلے گی نا، یا تو اعلی علیین نیکوں کی جگہ پر چلی جائے گی یا بروں کی جگہ پر چلی جائے گی، اسی جگہ تو کوئی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اب جب وہاں چلی گئی تو بند ہو گئی، نیچے چلی گئی تو بھی بند ہو گئی، اب اللہ کے حکم کے بغیر تو نکل نہیں سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جمعرات والے دن روحوں کے بھٹکنے کا عقیدہ بنانا کہاں سے جائے؟ در حقیقت یہ پیٹ والے مولویوں نے اپنی طرف سے اپنی دال روٹی چمکانے کے لیے یہ گند مچایا ہوا، خدا کی قسم شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مرنے کے بعد یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا، درمیان میں واپس آنے والا چکر ہو پھر تو مزے مزے، پھر تو روح روزانہ کا تھپڑ مار کے چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر تو ابا مر گیا، اب ابا کے مرنے کے بعد بیٹا مستیاں کرتا ہے، ابا کی روح مار کر چلی جائے، کوئی چکر نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مولوی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جمعے والے دن جایا کر باپ کی قبر پر دعا مانگا کر کہ جمعے والے دن کے لیے فضیلت حدیث مبارکہ میں، وہ نہیں بتائے گا۔ کیوں بھیا؟ اگر آپ وہاں جا کے دعا مانگیں گے جمعرات کو کھانا کون پکائے گا؟ ارے سمجھ نہیں پا میں؟ قبرستان کے اندر چلے جاؤ، آپ کو دال نظر آئے گی، آپ کو باجرہ نظر آئے گا، کیا ضرورت ہے بھیا؟ پرندے کھائیں گے، خدا کو مانو یار، خدا نے تمہیں پرندوں کی روزی کا ذمہ نہیں لگایا تمہارے، ارے سمجھ میں؟ یہ رزق کو ضائع مت کیا کرے۔ قبرستان کے اندر جائے، اپنے مردے کے سرہانے پر کیا کرتے ہیں؟ اپنا درخت لگا لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے لگایا۔ ظالم، وہ اللہ کا نبی تھا، وہ کون تھا؟ وہ اللہ کا نبی تھا، اس کا کوئی بھی عمل تھا تو اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اس نبی نے یہ کہا تھا، اس نبی نے کہا تھا جب تک یہ ہرا رہے گا، جب تک یہ ہرا رہے گا امید ہے عذاب قبر والوں کو تخفیف ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور قبر میں سرکار نے کبھی لگایا؟ بولو، لگایا نہیں۔ ہم نے یہاں پر قبرستان کو جنگل بنایا ہوا، حالانکہ یہ زمین وقف ہے۔ یہ کیا ہے؟ وقف زمین ہے، اور وقف زمین کو ضرورت سے زیادہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ وقف زمین کو ضرورت سے زیادہ کوئی بھی استعمال، یا 3 منزلہ بنایا ہوا ہے، اگر اپنے مردے کو بخشوانا ہے بہترین حل کیا ہے؟ قبر کچی رکھو، قبر کیا رکھو؟ کچی رکھو۔ اگر چاہتے ہو ابا حضور بجائے وہاں پر اپنا لتا جی کے ساتھ پھرنے کے، بابا آدم کے ساتھ گھومیں، اگر یہ چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ قبر کو کچی رکھو۔ وجہ کتابوں کے اندر آتا ہے اگر کسی بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور زمین پر اس کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے، اللہ کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ زمین پر اس کا نام و نشان مٹ گیا، ابھی تک میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہوں،
اس بنیاد پر اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے. ابھی آپ جاؤ نا قبرستان کے اندر اتنے بڑے بڑے روزانہ خدا کی قسم اگر کوئی مردہ بولنے والا ہوتا وہ کہتا ہو ظالمو پٹوا رہے ہو ہمیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے. ارے اپنے عقائد پر زور دو, عقیدہ خراب ہوگا بیڑا غرق ہو جائے گا, عمل چل جائے گا انشاءاللہ تھوڑا بہت, لیکن جب عقیدے کی بات آئے گی تو پھر کھانے ختم. یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی 7 دن ہم صرف جہنم میں جائیں گے, یا چلو 40 دن جائیں گے. ان ظالموں کو احساس نہیں اس بات کا کہ جہنم چوچو کا مربع نہیں, بڑی خطرناک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں بھیا جہنم بہت خطرناک ہے. جہنم کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے, ہم اس دعا کا اہتمام کریں. 70,000 لگامیں جہنم کو لگائی جائیں گی. کتنی؟ 70,000 لگامیں. ان کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے, ہر فرشتے کے پیچھے 1,000 کم از کم فرشتہ ہوگا جو تھامے ہوئے ہوگا. ٹھیک ہے, جب لایا جائے گا اس کو, کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر ابال آئے گا. ابال آنے کے بعد اس کا جو بلبلہ اٹھے گا تو نبی بھی ڈر جائیں گے, یا رب سلم سلم, اللہ بچا یا اللہ بچا. اس کے اندر 7 دن گیا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 13 کروڑ کے لگ بھگ سورج ہم سے اوپر ہے. زمین ٹھنڈی ہونے کے باوجود بھی جب گرمی کا سیزن ہوتا ہے 48-50 کا درجہ حرارت, یہاں دم گھٹتا ہے. سوال یہ ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, اس میں کیا حال. ٹھیک ہے جناب. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق, کہ جہنم سے بچو اگر یہ کھجور کی گٹھلی کے ذریعے سے ہی بچنا ممکن ہو سکے. صدقہ دیا کریں, جہنم سے بچنے میں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب والا. یہ منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا. نہیں جناب, نہ بابا, اللہ کی بنا خدا کی قسم. کبھی لیٹرین کا بلب بند کر کے اندر چند لمحوں کے لیے بیٹھیں کہ جہاں پر آپ کو لائٹ بھی نہیں ہوتی, گرمی بھی ہوتی ہے, خوف بھی آتا ہے. پھر قبر کا تصور کریں, قبر تو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. پھر آگے جہنم. اللہ کی بنا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ عذاب قبر سے بچنا, وگرنہ ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں جو باہر اس وقت ابھی گھر پر ہوں گے اور 10 بجے انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ حضرات آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, وہ ہم سے اچھے ہیں, لیکن وہ یہاں نہیں بیٹھے کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ میرا باپ میرا دادا عالم تھا. میرا باپ اور میرا دادا کون ہے؟ عالم ہے. تو یاد رکھیے گا, نہ باپ کام آئے گا نہ دادا کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. قبر میں کیا ہوں گے؟ 3 سوال. حضرت عمر نے سوال کیا, اللہ ہم سب کو ویسا بنائے. حضرت عمر نے کہا کہ سرکار یہ بتلائیں کہ کیا قبر میں جانے کے بعد عقل کام کرے گی؟ کہا بالکل کرے گی. کہا سرکار انشاءاللہ. پھر میں جواب دے دوں گا. کیا ہم میں سے کوئی اس بات پر وہ ہے سوچ سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اتنے بڑے تھے, اتنے ڈرتے تھے, ہم اتنے گندے ہیں اتنے ہی جری ہیں. اتنے کیا ہے؟ ہمارا بھی معاملہ بالکل یہودیوں کی طرح ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے. نہیں جناب, اپنے عقیدے کی فکر کرو, داڑیاں منڈوانا بند کرو. جب تک ظاہر ہے کہ عقیدہ سینے کے اندر ہوتا ہے, عقیدہ سینے کے اندر ہوتا ہے, اور جب داڑھی موڑتے ہیں کترتے ہیں تو نبی کا سینہ زخمی کرتے ہیں. ہمیں عقیدہ ملا نبی کے سینے سے, جب ہم اس سینے کو زخمی کریں گے اس کے عقیدے کو اپنے سینے کے اندر کیسے بٹھائیں گے؟ گاڑیوں کو چھوڑ دو. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ قبر میں جب جائیں گے تو کم از کم فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن کے طور پر جب فرشتے دیکھیں گے انشاءاللہ ابتدائی لمحات کے اندر سختی والا معاملہ نہیں ہوگا. ہری سمجھ رہی میں یہودیوں کی طرح یہ نظریات اپنے نہ بنایا کریں گے. جی میں تو جی چادر چڑھا کے آ گیا تھا, بابا کی میں نے دیکھ چڑھا دی تھی, جی گھر میں قرآن خوانی کروا لی تھی. جی یہ قرآن خوانی گھر میں نے آپ کو پہلے کا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے کھلا دیا کرو, بلا کر خواہ خواہ گناہگار کرتے ہو. ارے سمجھ رہی ہو, یہ قرآن خوانی کا کوئی چکر نہیں ہے, قرآن خود پڑھنا ہے. اسی طرح دیگوں کا کوئی چکر نہیں ہے,
مزارات کے اوپر چادریں چڑھانے کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ منت اگر آپ نے مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بابا کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، یہ منت ماننا بھی حرام ہے. منت ماننا بھی، اب منت مانے نا لگ پتہ جائے گا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں مولانا آپ کو 10,000 روپے دوں گا. موت آئے گی نا یقین جانا. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کو دیتے ہوئے موت تو آنا یقینی ہے. ادھر چونکہ شیطان نے عقیدے کو خراب کرنا ہے. دیکھیں سمندری بابا عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، اتنی دیکھیں ٹھیک ہے میں قوالی کرواؤں گا، میں یہ کروں گا، یہ ساری فضولیات ہیں. اگر منت ہی ماننی ہے اولاً تو منت کے بارے میں دماغ میں رکھیں. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ منت اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی. منت کے ذریعے سے جو بخیل ہوتا ہے اس کا مال نکلتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ مال نکلتا ہے. اتنی بات تو یقینی ہے. پھر آگے بازارات وغیرہ پر لے جانا یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حربہ ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی حربہ. زیادہ شوق ہے منت ماننے کا، مان کے دیکھیں نا نانی مر جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نانی مر جائے گی. ہر جگہ پیسے دیں گے کہ ماشاءاللہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے. ٹھیک ہے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے. حالانکہ اگر غور کریں ان میں سے کوئی ایک کام، شریعت تو دور کی بات ہے، اس کا دین تو دور کی، دین کی ڈال سے بھی اپنا تعلق نہیں ہے وہاں دیں گے. لیکن جب بات آئے گی مولانا کی یا مسجد کی اگر بات کر لیا کیا بات کی مولانا، دوبارہ مت بولنا کہ تو ہم نے ہماری دم کے اوپر پاؤں رکھ دی ہے. ارے پھر یقین جو ہم جیسے پکے ہیں نا نکال کر رہتے ہیں اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے ہم نے بھی یہی بولنا ہے کہ جی میں نے دیکھا آپ کے بارے میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا، اللہ خیر ہی کرے. تو پھر ہمارے لوگ اتنے ہی ہوتے ہیں، کسی کو بول دو نا اللہ خیر ہی کرے تو انشاءاللہ پٹی جام ہو جاتی ہے. جن زمانے میں چھاپے پڑتے تھے نا، چھاپے بہت زیادہ رات کو اپنے چھاپے پڑتے تھے، اگر قریب سے گاڑی چلی جاتی تھی نا، اب یہاں مسجد کے قریب سے بھی گزر گئی تھی ایک مرتبہ تو میری اپنی حالت پتلی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے تو یہی ہمارا بھی حال، صرف سن لیا جائے نا کہ کہیے بس کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جہنم سے بچنا ہے اعمال اور پاکی کا خاص طور پر. یہ پاکی کا میرے ذہن میں بنیاد پر آیا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. اب ایک بندہ ہے ملک صاحب کیا بولے آج، وہ پوتوں والا نہیں نواسوں والا، بیٹے چھوٹے ہیں اس کے. اس دن فجر میں میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، میرے برابر میں کھڑا. یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جب اس کو میں درس کی دعوت دیتا تھا نا تو یہ کہتا تھا ہمارا باپ دادا عالم ہے، اس کے گھر کے اندر آلریڈی 2 عالم دین موجود ہیں. کتنے؟ 2. میں اس نے نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے تحیات کے اندر انگلی نہیں اٹھائی ہے. اچھا جی میں نے شاید دوسری مرتبہ اٹھا لی چونکہ رکعت نکل گئی تھی. دوسری میں دیکھا پھر بھی نہیں اٹھائی ہے. میں نے اف کیا بولے، اتنی سی بات کا نہیں پتا تو مجھے بتلاؤ باقی پاکی کے مسائل کا کس کو پتا ہو. پھر یہی معاملات گھر کے اندر بھی ہیں. گھر پہ آپ لوگوں کے بچے پیشاب کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے بھی کرتے ہیں، سب کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں، اپنے دل سے پوچھ کر اور اپنے گھر والوں سے بعد میں پوچھیے گا پونچا کیسے لگاتے ہو؟ پوچھا ایکسٹرا کپڑا رکھا ہوتا ہے بس پونچا کیسے لگاتے بولو؟ جو بچہ بچہ کا وہ بھی اس کے برابر ہوتا ہے. خود سوچ لو. اب یہ دھوک ہے ٹھیک ہے اس کو میں گھماؤں گا، ابھی یہاں تھا ابھی یہاں کر چلا گیا. پورا کمرہ ہو جائے گا. پاک ہوا گھر نہیں پیشاب کا جگہ 3 دفعہ اس جگہ شاباش. پیشاب والی جگہ پر پہلی مرتبہ صاف کپڑا یا مطلب یعنی کہ پاک کپڑا اس کو لا کر پونچا مارے، اس کو اٹھائے وہاں سے، اس کو جا کر دھوئیں، پانی کو نچوڑے، دوبارہ لائیں، پھر اٹھا کر دوبارہ نچوڑے، پھر لائیں. اتنا اہتمام ہے. اگر آج تک نہیں ہے اس سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی گئی سوچ لیجئے کہ پھر ہمارا گلا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس کے لیے تو الگ سے مخصوص کپڑا ہوتا ہے، باقی ویسے ہی جو پراپر نہیں ویسے نہیں، ناپاکی والا ناپاکی والا. ٹھیک ہے جناب بیڈ کی چادریں گندی ہو گئی اوپر سے یوں کر لیتے ہیں پاک ہو گئی. بولو ہمارے کپڑے وہ کون سے جو بڑی جنابت والے بڑی ناپاکی والے کپڑے، اگر اس کو مشین میں ڈال دیا باقی سب کپڑے بھی گئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ہم نائی کو اپنا دھوبی کو کپڑے دیتے ہیں، اگر ہم نے نہیں بتلایا تو وہ تو سب کے ساتھ کپڑے دھوئے گا، ہماری وجہ سے ان کے بھی کپڑے ناپاک ہو گئے. یہ پاکی اتنی ضروری چیز ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اتنی زیادہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے کہ سوچ بچار کی بے حد ضرورت ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟
लियारी में कुत्ते भी बहुत हैं, लियारी में कुत्ते भी क्या हैं, बहुत हैं। हमारी माएँ बहनें जख्मी दिल होती हैं, कुछ ना कुछ कुत्ते के आगे डाल देती हैं, कुत्ते के आगे। ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ, हमारे घर का भी मामला ऐसा हुआ। तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे के दरमियान बात चल रही थी कि बच्चा कह रहा था 7 दफा धोना है, बीवी ने कहा 1 दफा धोना है। जब हमारे घर की हालत है तो सबकी हालत होगी, क्योंकि हमारे आमतौर पर कुत्तों के लिए बचता ही कुछ नहीं है। 7 दफा धोना है, तब से जाकर क्या किया है। ऐसा है कि नहीं जनाब वाला। अगली बात सुनो, बैतुल खला में जाते हैं, बैतुल खला वाली चप्पल है उसको लेकर कमरे के अंदर आ गए, तो बैतुल खला के अंदर छींटे लगती हैं, वो नीचे वाली तह में लग गई, पाक जगह पर आया, पाक जगह को भी नापाक कर दिया। बैतुल खला में जाते हैं नंगे पांव, वही नंगे पांव लेकर बेड के ऊपर आ गए, बेड को भी नापाक कर दिया। अल्लाह ने इस वजह से कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, खूब ज्यादा तौबा करने वाले और खूब ज्यादा पाक साफ रहने वालों को अल्लाह की जात क्या करती है, पसंद करती है। तो हमारे घरों के सामने गटर भी है, हमारे घरों के सामने क्या है, गटर भी है। जब घर के बाहर गटर है तो सवाल यह है कि अंदर बाथरूम के अंदर यकीनन पानी रुकता होगा, रुकता है कि नहीं। फिर संजा करते हैं, इस संजा करते हुए नीचे से भी छींटे लगती होंगी, हम सिर्फ उस जगह को धोते हैं जबकि रानों के ऊपर भी बाकायदा कतरे लगते हैं, उसका एहतमाम नहीं होता तो भी हमारी नमाज नहीं होती। ठीक है, नाक से लेकर नीचे वाले जो बालों को साफ करने का हुक्म दिया गया ये तो लाजिम है, लेकिन बड़े पेशाब वाली जगह के इर्द गिर्द जो बाल होते हैं उनके मुतालिक भी हुक्म है उनको साफ कर लिया जाए। क्यों भैया, नहीं करेंगे तो फिर पेशाब या पखाने के कतरे अगर लगेंगे वो बाल पाक नहीं होंगे, जब बाल पाक नहीं होंगे तो हमारा लिबास भी गंदा होगा, जगह भी गंदी होगी, नमाजें भी गंदी हो जाएंगी। ठीक है जनाब, ये उनके कायदे थे, उसके ज़िम्मन में मैंने कहा अपनी बात भी हो जाए कि हमारे यहाँ भी कमी कोताहियां। देखिए वक़ालू, उन लोगों का ये भी कहना था लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि हमें नहीं छुएगी आग मगर गिनती के चंद दिन। कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए अत्तखज़तुम इंदल्लाहि अहदा, कि बात जो तुम कर रहे हो क्या अल्लाह की तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट है, कोई मुआहिदा हुआ है जो बात कर रहे हो कि फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह उस कमिटमेंट के खिलाफ नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कर रहे हो, अल्लाह के मुतालिक ऐसी बात कह रहे हो जो तुम जानते नहीं हो। भला क्यों नहीं, क्यों नहीं, मन कसबा सय्यअतन, जो भी बुराई करेगा, जो भी बुराई करेगा, बड़े सबसे बड़ा गुनाह कुफर है, शिर्क है, सबसे बड़ी नेकी ईमान है। ठीक है, और कुफर और शिर्क और गुनाह कबीरा अगर तौबा की माफ नहीं होती, अल्लाह चाहे तो कर दे, लेकिन कुफर और शिर्क को बगैर तौबा की माफ नहीं करता। फरमाया बला मन कसबा सय्यअतन, क्यों नहीं, मन कसबा सय्या, जो कोई भी बुराई कमाएगा, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसकी बुराई इतनी बड़ी हो कि उसको पूरा घेर ले, मतलब काफिर हो या मुशरिक हो, औलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग कौन हैं, आग वाले, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा। कयामत के दिन तो वैसे औलाद होगा, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, लेकिन खतरनाक लम्हा वो होगा जब मौत को भी मेंढे की शक्ल में लाकर मौत दे दी जाएगी। उसके बाद जन्नती जन्नत में हमेशा हमेशा और दोज़खी दोज़ख में हमेशा हमेशा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग हैं जन्नती, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। किसी ने लिखा था, मोबाइल पर मैसेज भेजा था कि कोई ऐसी बात बतलाओ कि जन्नत में जाने का शौक पैदा हो जाए, तो बतलाने वाले ने कहा कि जन्नत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पर नबी रहते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी वहाँ तक पहुँचा दे, अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। अच्छा भैया, कल है बुध, मजलिस से जिक्र होगी, दर्स नहीं होगा। परसों है जुमेरात, मजलिस से दुरूद होगी, दर्स नहीं होगा। तरसों है जुम्मा, इंशाअल्लाह दर्स की मजलिस होगी। लेकिन यहाँ पर आकर आयत खत्म हो गई, एक मजमून मुकम्मल, आगे फिर इनके मजीद अकायद का अलग से बयान है। तो इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन से लेकर अगले 5 दिन तक दर्स हदीस होगा। तो हदीस मुबारक का तर्जुमा है ना, अगला हफ्ता दर्स हदीस होगा। दर्स कुरान इंशाअल्लाह वो उसके बाद वाले हफ्ते में अदा किया जाएगा।
اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.